دنیا کھو کر اور دین کو پا کر پھر بھی افسوس کرنا شرم کی بات ہے۔ ایک آدمی کو دنیا سے محروم ہو جائے اور دین مل جائے اور پھر اس کو افسوس ہو کیا دنیا گئی، اس کو ابھی دین کی قیمت نہیں معلوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تم راضی نہیں ہو اس بات پر کہ ان کو دنیا میں مل جائے، ہم کو آخرت میں؟ کہا بھلا یا رسول اللہ، بالکل۔ تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں ایک بات آئی، فوراً کلیئر ہو گئی، نہیں، آخرت سے جوڑ کے دنیا کی محرومی کو اگر مومن دیکھے تو اس کے لیے اور بھی زیادہ امید پیدا ہوتی ہے۔ کیا ہے چھوڑنے کی چیز؟ گھٹیا ہے یہ ایسی گری ہوئی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اتنی گھٹیا دنیا ہے۔ یہی وہ دنیا ہے جو ایک انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے۔ الدنیا ملعون ملعون ما فیہا، دنیا ملعون لعنت کا سبب ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ سب ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور۔ ملعون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کی حقدار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور۔ الا ذکر اللہ تعالی وما والاه وعالم او متعلم، سب کی سب دنیا میں لعنت کی چیزیں ہیں، اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی۔ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ سے دور کرے وہ لعنت کی حقدار ہے۔ اسی لیے حدیث میں کیا ہے؟ بدترین جگہیں بازار، بہترین جگہیں مساجد۔ تو کیا بازار میں نہ جائے؟ نہیں، بازار میں جائے، لیکن بدترین اس اعتبار سے کہ یہاں پر غفلت، اللہ سے غفلت، آخرت سے دوری، دنیا میں دل لگانے کا ماحول ہے۔ ایک بڑے مال میں آدمی جائے، وہاں دیکھے زیب وزیر دیکھ کے آدمی کھو جاتا ہے، اس کو کیا زبردست، دل مائل ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر وہاں آدمی خریداری کے لیے جا کے سوچے سب ختم ہونے والا ہی ہے، آخر باقی رہنے والی ہے، جنت کے مقابل کچرے سے بھی گھٹیا ہے، وہاں اور ایمان بڑھ گیا۔ صحابہ ایسے لوگ تھے۔ سب سے بدترین جگہ بازار، کیوں؟ اللہ سے دور کرنے والی، آخرت سے غافل کرنے والی، جھوٹ، دھوکہ، ملاوٹ، خیانت، چوری، حسد، یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والی یہ دنیا ہے، بازاروں میں دیکھنے ملتا ہے۔ مساجد، اللہ کو، اللہ کی یاد۔ آدمی آیا دکان سے نکل کے مسجد میں آیا، وضو کر کے آ کے دو سجدے کیے اللہ کو، دو نماز پڑھی، یاد آتا ہے وقوموا للہ قانتین، اللہ کے آگے فرما بردار بنے کھڑے ہو، میرا مالک، میرا رب قیامت کا دن آنے والا ہے، سب باندھ کے جیسے آج کھڑے ہیں، قیامت کے دن اس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، دنیا چھوڑ کے جانا ہے بھائی۔ آدمی کو یاد آتا ہے، مسجد کا ماحول دیکھ کے یاد آتا ہے دین پہ چلنا چاہیے، اللہ کے حکموں کو ماننا چاہیے، اصل آخرت ہے، موت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، اصل جنت ہے دنیا میں۔ مسجدیں یہ یاد دلاتی ہے۔ بہترین احب البلاد الی اللہ مساجد، ساری زمینوں میں سب سے پسندیدہ زمین اگر اللہ کے نزدیک کوئی مسجد، بدترین سب سے زیادہ ناپسندیدہ بازار، مجبوری بھائی، بیت الخلا ضرورت ہے لیکن آدمی جا کے وہاں رہے گا، زیادہ بہت اچھا ٹائلس لگی ہوئی ہے، اندر ہی رہتا میں یہاں تباہ کرتا نہیں، چاہے ایئرپورٹ کا ہو، چاہے کسی بڑے پرنس کا ہو، جا کے وہیں رہتا مرتا آدمی نہیں، وہ کتنا بھی خوبصورت ہو بدترین جگہ ہے، نہیں ہوتا ہے رہنے کے لیے جاتا ہوں نہیں۔ دنیا اس سے بدتر ہے۔ ہم دنیا میں رہنے کے لیے وقتی طور پر آئے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، جانا یہاں سے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھتا ہے اور ہم تم کو آزماتے
شر کے ذریعے سے، خیر کے ذریعے سے، تکلیف کے ذریعے سے، راحت کے ذریعے سے، نعمت کے ذریعے سے، محرومی کے ذریعے سے، صحت، بیماری، مال، فقر، تم کو ہم آزماتے رہتے ہیں شر اور خیر سے، پلٹ کے تم کو ہمارے پاس آنا ہے، کہیں اور تم جانے والے نہیں ہو، پلٹ کے آنا ہے۔ کیوں؟ دنیا میں تم امتحان کے لیے آئے، ہمیشہ کے لیے نہیں، نبی ہو تو بھی جانا ہے، انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے اور یہ بھی مرنے والے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، بڑی سے بڑی شخصیت بھی دنیا سے جانے والی ہے، ہمیشہ رہ جانا۔ کتنے بادشاہ تھے گئے، بڑی بڑی حکومتیں تھیں نہیں بچا سکی، قلعوں میں رہے گئے، کتنے مالدار تھے گئے، ڈاکٹر گئے، مال بچایا ان کا میڈیکل نالج ان کو بچایا نہیں، مرد اور جوان بوڑھے کوئی عمر ہے بھئی یہ عمر ہوئی چلو ان کی وارنٹی ختم ہو گئی، جوان بھی گیا، بوڑھا بھی گیا، شادی شدہ گیا، کنوارا گیا، مرد گیا، عورتیں، بچے، پیٹ میں بچے گئے۔ موت کا اللہ نے ایسا رکھا ہے یہ مت سمجھنا کہ اس عمر کے بعد موت آتی ہے، نہیں، کبھی بھی آ سکتی ہے، تجھ کو صرف ایک بار آئے گی۔ آدمی دیکھا نہیں نا موت بار 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 بار، تو اس کو ایکسپیرینس نہیں ہے اس کا، وہ دوسروں کو دیکھتا ہے وہ مرا وہ مرا وہ مرا وہ مرا، تو موت وہ دوسروں کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کبھی موت نہیں، کبھی مرا نہیں۔ اگر وہ واقعی سوچتا تو احساس اس کو ہوتا، سوتے وقت میں، جاگتے وقت میں اگر اس کو استعداد ہوتا تو موت کی تیاری آسان ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت کیا سکھائی؟ بسمک اللہم اموت و احیا، بعض روایتوں میں اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرے نام سے میں جیتا ہوں، تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے مجھے موت آتی ہے، پھر تیرے نام ہی سے واپس زندہ ہوں۔ بیدار ہوا نیند سے اٹھنے کے بعد، ہم لوگ تو واٹس ایپ چیک کرتے ہیں نا، آج بدل کر گیا اس کا، کتنا فیصد آبادی ہے مسلمانوں کی نیند کھولی، سرانے موبائل رکھا ہوا ہے، کسی منسٹر کا آیا ہوگا بھائی کھول کے دیکھتے ہیں واٹس ایپ پہ کتنے میسیجز، ہماری زندگی اسی میں جا رہی ہے آج، کتنے لوگ جو دعا پڑھتے ہیں، نیند سے بیدار ہوا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو دوبارہ زندگی دی جبکہ ہم کو موت دے دی تھی، اور پلٹ کے اسی کے پاس جانا ہے۔ کیوں یہ دعا ہے بھائی؟ یہ رسم ہے، یہ یاد دلانے کے لیے ہے، دیکھ جیسا سو رہا ہے موت آئے گی، دیکھ جیسا آج بیدار ہوا نا قیامت کے دن اٹھنے والا ہے، اس آدمی کا دن کیوں بے وقت اور بے اصول اور گناہوں کی طرف جائے گا جس کی صبح اس پاس ہے، جو اپنی نیند کھولنے کے بعد آخرت کو یاد کرتا ہو، اس کا دن بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آخرت کی بجائے دنیا کا طالب کیوں ہو سکتا ہے؟ وہ اعمال کی بجائے مال کے پیچھے کیسے بھاگے گا؟ ایک تو یہ کہ آدمی مال کے پیچھے بھاگے، مال 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 قبر، الہاکم التکاثر، ابھی سنیے آپ نے حتی زرتم المقابر، تکاثر کہتے ہیں بڑھوتری کو۔ اللہ رب العالمین نے بہت جامع لفظ یہاں پر استعمال کیا ہے اور بہت بڑی ایک سائیکولوجیکل پرابلم انسان کا جو ہے اس کو بیان کیا ہے۔ انسان محض حصول کی بات نہیں کرتا ہے، کنگال ہے میرے پاس زیرو پیسہ ہے، میرے پاس تھوڑا پیسہ چاہیے، نہیں، ایسے کتنے لوگ ہیں؟ بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ میرے پاس 1 کروڑ ہے، 2 ہونا چاہیے۔ انسان کا پرابلم جو ہے یہ محض حصول نہیں، کفایت نہیں، اس کا پرابلم تکاثر ہے، زیادہ چاہیے۔ پہلے جب جوانی میں لگا تھا جاب پہ 10,000 کا جاب کرتا تھا، خوش تھا اس میں،
کئی لوگوں کو بتایا، دادا جان کو بتایا، دادا جان کو بتایا، جب پہ لگا پہلے دکھائی 10,000، پھر اس کے بعد 10 کے 20، 20 کے 40، اب اپنا ایک بزنس کھول لیا، لاکھ آتا مہینے میں، پھر گننا چھوڑ دیا، گنتا ہے صرف زکات کی، پھر 1 سے 2 سے فرینچائز اور بڑھایا اس کو، لیکن ابھی بھی چاہتا ہے، پہلے کیا سوچتا تھا 50 آ گئے مہینے تو بس 50 بہت ہو گیا، 50 میں یہ وہ ہو کے 1 لاکھ، لیکن اب اس کا کیا ہو گیا ہے، اب آدھی ایڈکٹ ہو گیا اس چیز کا، اب دل بولتا ہے رکنا نہیں، آنے دو۔ جب انسان کے پاس نہیں ہوتا ہے تو پانے کے لیے دوڑتا ہے، جب آ جاتا ہے تو بڑھانے کے لیے دوڑتا ہے، بچانے کے لیے دوڑتا ہے، اس کو کبھی سکون نہیں ملتا ہے۔ الہاکم التکاثر، بڑھانے کی چاہت نے تم کو بھول میں ڈال دیا، غفلت میں ڈال دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر تک پہنچ گئے، آگے دوڑتا ہے مال کے پیچھے، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔